بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اور آج خصوصیت کے ساتھ آپ سارے حضرات اللہ کے گھر مسجد میں آئے ہیں، تو خاص کر کے ترکی کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ وہ زلزلے میں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا جو لوگ پریشان ہیں، اللہ آج کے اس دن کے صدقے میں ان سارے لوگوں کی امان عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے پروردگار ان کی بخشش فرمائے۔ جو پریشان حال ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سارے لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے، وہاں بھی عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے متعلق قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے صحابہ سے راضی ہیں اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سارے صحابہ سے راضی اور پھر سارے صحابہ اللہ سے راضی۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ اس بات پر ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا ضروری، کیونکہ جو بات قرآن میں آ گئی وہ 100% صحیح۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ قرآن میں جگہ جگہ الفاظ آئے ہیں، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون۔ کیا مطلب اس کا؟ اولئک هم المتقون یہی لوگ ڈر والے ہیں، اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ جتنے الفاظ آئے ہیں یہ سارے صحابہ کا مخاطب، ان سارے الفاظ کے مخاطب صحابہ ہیں۔ یہ سارے الفاظ صحابہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ رب نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ ساری الفاظ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے حبیب، اللہ نے تمہارے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ حبیب، اللہ نے تمہارے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور پھر اب ارشاد فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل ایمان والے ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ کامل مکمل ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ ہیں جن کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے اور ان کے لیے اللہ کے پاس پاکیزہ روزی ہیں۔
یہ قرآن سے سارے صحابہ کی فضیلت متعین ہے۔ ہم لوگوں کو ان باتوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بھی صحابی ہیں، پوری کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کا مقام۔ انبیاء اور رسول کے بعد افضل کسی کا مقام ہے وہ صحابہ کا مقام ہے۔ اور صحابی کسی عبادت سے نہیں بنتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں دن رات عبادت کرتا رہوں صحابی بن جاؤں گا، اتنی نفل پڑھوں صحابی بن جاؤں گا، اتنے روزے رکھوں صحابی بن جاؤں گا۔ صحابی عبادت سے نہیں بنتا ہے، صحابی چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر بنتا ہے۔ وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا، اللہ نے انہیں مقام صحابیت پر فائز فرما دیا۔ اور پھر وہ صحابہ کی شان ہوئی کہ وقت کا بڑے سے بڑا قطب، وقت کا بڑے سے بڑا غوث، وقت کا بڑے سے بڑا ابدال ہو، افراد ہو، نجبا ہو، نقبا ہو، جتنی کیٹیگری ہیں وہ سارے مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی بنتا ہے چہرے مصطفیٰ سے۔ اور پھر ان کی وہ شان ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے کو دیکھا تو پھر وہ مقام ہوا۔ علماء نے لکھا کہ بڑے سے بڑا غوث ہو، اس نے زندگی بھر عبادت کی ہو، زندگی بھر سجدے کیے ہوں، اللہ کو راضی کیا ہو، اور ایک انسان ہو جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہو، کوئی نماز نہیں۔ مان لیجئے کہ ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں صبح کے وقت، فجر کا نماز ہو گئی، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آیا سرکار کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ظہر ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد آیا، کلمہ پڑھا، سرکار کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا اور ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا۔ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی عبادت نامہ اعمال میں نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ بڑے سے بڑا غوث بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ کوئی عبادت نہیں، لیکن اس آنکھوں نے سرکار کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ صحابہ ہیں۔ کون ہے صحابہ؟ اللہ اکبر۔ اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابی سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ آگے سنو، سرکار فرماتے جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض کیا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے میرے کسی صحابی کو برا بلا کہا، نازیبا الفاظ کہے، سرکار فرماتے ہیں اس انسان نے صرف میرے صحابی کو نہیں، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، جو اللہ کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی سخت پکڑ کرے گا۔ صحابہ کا وہ مقام ہے، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ اپنے منصب پر فائز ہیں۔ قرآن میں جتنی جگہ پر ذکر ہوا، احادیث میں جتنی جگہ پر ذکر ہوا، کہیں پر کسی صحابی کے نام کے ساتھ نہیں، سارے صحابہ اس میں شامل ہیں۔ اور ان سارے صحابہ کا وہ مقام ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، پڑھو کبھی بخاری۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر صحابی، جو صحابی نہ ہو، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے،
احد پہاڑ، جو لوگ عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے مدینہ شریف میں احد پہاڑ دیکھا ہوگا، کتنا بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے اور میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اور میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو سرکار فرماتے احد پہاڑ خرچ کرنے کے جو صدقہ ہے اس کا جو ثواب کم ہے، میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا اللہ اس میں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کا بھی مقابلہ نہیں، یہ سارے صحابہ کی شان ہیں، اور سارے صحابہ پر ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم میں سے سب سے معزز مجھے چنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے بنی آدم میں سب سے اکرم والا، عزت والا، معظم مجھے چنا ہے، اور میرے بعد اللہ نے میرے عذراء کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ اولو العزم والے، سارے صحابہ متقی اور پرہیزگار، سارے صحابہ بڑے بڑے مقام والے۔ انہی سارے صحابہ میں ایک نام آتا ہے حضرت امیر معاویہ۔ آج کچھ لوگوں کا دل جلنے لگتا ہے حضرت امیر معاویہ کے نام پر۔ میں نے پچھلے سال بھی حضرت امیر معاویہ کی سیرت کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، آج پھر میں رکھوں گا۔ ابھی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے، تو آپ اپنے گھر پر ان کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں۔ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم اہدی معاویہ، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا اور حساب کا علم عطا فرما۔ سرکار جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں جہنم سے بچا، انہیں معاویہ کو جہنم سے بچا۔ بتاؤ، جس کے لیے سرکار نے دعا کر دی ہو کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا، جس کے لیے سرکار دعا کرے اے اللہ معاویہ کو جہنم سے بچا، کیا سرکار کی دعا اللہ نے قبول نہ کی ہوگی؟ ایک اور حدیث سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، صبح کا منظر ہے، فجر کی نماز کے بعد سرکار بیٹھے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں۔ اچانک سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا، مالک جنت تھے، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، یہ سرکار کی شان ہے۔ سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا، سارے صحابہ کے جھرمٹ میں سرکار بیٹھے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی جو انسان آئے گا وہ آئے گا جو جنتی ہوگا۔ ابھی انسان آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی انسان آئے گا، جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ ہمارے پاس حضرت امیر معاویہ آئے، گفتگو ہوئی، محفل ختم ہوئی، سارے صحابہ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، آج بھی سرکار خوش ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اب بھی ایک انسان آئے گا، ایسا آئے گا کہ وہ جنتی ہیں۔ سارے صحابہ پھر دروازے کی طرف انتظار میں بیٹھے ہیں، آج دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، کیا دیکھا؟ آنے والے کوئی اور نہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تیسرا دن گزرا، سرکار نے آج پھر فرمایا ایک انسان آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ پھر انتظار کرتے ہیں، دیکھا تیسری مرتبہ بھی جو آئے وہ حضرت امیر معاویہ، جن کی جنت کی بشارت سرکار نے عطا فرمائی ہو، جن کو جنتی مالک جنت نے بنایا ہو، ہم اور آپ ان کے بارے میں زبان کھولتے ہیں؟ چوراہے پر بیٹھ کر، نکروں پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ سنو، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے بغیر سوچے سمجھے، اسے معلوم نہیں تھا، کسی صحابی کے لیے برا الفاظ کہا وہ فاسق اور گمراہ ہے، کسی صحابی کے بارے میں برے الفاظ کہے وہ فاسق اور گمراہ ہے، اگر اسے معلوم نہیں تھا، پہلی بات اسے جاننا ضروری تھا، لیکن اگر اس نے بے خبری میں کسی بھی سرکار کے صحابی پر گالی دی یا برے الفاظ کہے وہ فاسق اور گمراہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر کسی نے جان بوجھ کر گالی دی، کسی نے جان بوجھ کر گالی دی تو علماء نے لکھا کہ وہ پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔
کسی صحابہ کے شان میں ادنا سی گستاخی کرنے والا، نازیبا الفاظ کہنے والا۔ آج حضرت امیر معاویہ کے شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں جن کے خود کے ایمان کے ٹھکانے نہیں ہیں، جن کا خود کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جہنمی ہونے کا جب تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جہنمی، تمہیں کیا معلوم مالک جنت نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، سرکار نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ سن لیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قول میں کسی انسان کا نہیں، کسی ادھر ادھر کا نہیں، حضور غوث پاک کا پیش کرتا ہوں۔ بولو غوث پاک کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ سارے لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ کرو۔ حضرت امیر معاویہ کا جب بھی تذکرہ کرو تو بھلائی کے ساتھ کرو۔ پھر حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا، ڈر ہے، جو گستاخی کرے گا ڈر ہے کہ پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور اس دنیا سے جائے تو بغیر ایمان کے چلا جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض کے حوالے سے، میں آج یہ کتاب کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میری بات یوٹیوب پر جائے گی، اور جہاں تک جو معاویہ حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں وہ اگر سنیں تو سننے کے بعد یہ کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں، لکھنے والے کا نام بھی دے رہا ہوں، علامہ شہاب الدین خفاجی۔ نسیم الریاض شفا شریف کی جو آپ نے شرح لکھی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ یہ کتاب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں میں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ اپنا ایمان بچائیں، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امیر معاویہ کوئی عام نہیں تھے، سرکار کے صحابی تھے، اور ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، یعنی انہیں ہدایت لینے والا، ہدایت بانٹنے والا۔ اور پھر سرکار نے دعا کی، اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ پھر سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلا وہ لشکر جو بحری راستوں سے، سمندر کے راستے سے دشمنان اسلام سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت کو واجب کرے گا۔ پہلا وہ لشکر جو سمندر کے راستے سے جائے گا، کشتی پر بیٹھ کر جائے گا، اور پھر وہاں جانے کے بعد دشمنان اسلام سے جنگ کرے گا، تو ایسے لشکر والے پر سرکار فرماتے ہیں ان پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، بحری راستے سے دشمنان اسلام کے خلاف سب سے پہلے جنگ کرنے والے کسی کا نام ہے تو حضرت امیر معاویہ ہیں۔ سرکار نے ان کے لیے جنت کی واجب کی بشارت سنائی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ لیکن آج میں کھلا بول رہا ہوں، اجمیر شریف جاؤ، لیکن اجمیر کے کچھ نیم رافضی شیعہ، میں نام کے ساتھ بتا رہا ہوں، وہ سرور چشتی ہو، کامران چشتی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود کا ایمان تو تباہ ہو چکا، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کر کے ان کا ایمان تو تباہ ہو چکا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زائرین کے پیسوں پہ پلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چادروں کا دھندا کر کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جو لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، غریب نواز کے نام پر مال لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، اور جب اپنا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جاؤ غریب نواز کے آستانے پر، لیکن ان شیعوں سے دور رہنا۔ یہ وہ شیعہ لوگ ہیں جو خود کا تو ایمان تباہ ہوا۔ آج ہمارا مسلمان کم پڑھا لکھا ہے۔ آج میں اتنا جلال میں غصے میں اس لیے ہوں کہ کل ہی میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آئی، بڑودا کا کوئی علوی ہے جو وورا ہے، شیعہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کے مزار پہ پہنچا
اور وہاں جا کر ویڈیو بنائے اور ویڈیو میں اس نے کہنے لگا یہ جو مزار ہے معاویہ کا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ وہ سب اس نے بکواس کی۔ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملتا ہے، آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا میری قوم، میری امت کبھی تباہ نہ ہوگی، کبھی ان پر زلزلہ نہ آئے گا، لیکن یاد رکھنا میری امت پر زلزلہ اس وقت آئے گا جب میری امت کے نچلے طبقے کے لوگ میرے صحابہ کو گالی دیں گے، نچلے طبقے کے لوگ صحابہ کو گالی دیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا پھر انتظار کرنا، اللہ کی طرف سے زلزلہ آئے گا۔ آیا زلزلہ؟ لوگوں نے دیکھا زلزلہ آیا، ترکی میں لوگ پریشان ہوئے۔ آج وہ نوبت ہمارے اندر نہ آ جائے، کہیں وہ زلزلے میں ہم شکار نہ ہو جائیں۔ وہ تو نیم رافضی شیعہ ہیں، لوگوں کے خیرات پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر، آپ دیکھ لیجئے ان کے چہرے پر داڑھی کے ایک بال تک نہیں ہے، جو کھلم کھلا عورتوں کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے وہاں جا کر نہیں دیکھے خرافات؟ لیکن پھر بھی ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسوں کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، اور ماں گھر کے اندر سسک رہی ہوتی ہے، باپ بیماری کی وجہ سے بستر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں، ہم ان کی جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ خدارا شرم کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت میں اس کی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم نیم رافضین شیعوں کے ساتھ، جنہوں نے لبادہ تو مسلمانوں کا پہنا ہوا ہے، خود کو غریب نواز کا خادم کہہ رہے ہیں، غریب نواز کا خادم ایسا نہیں ہوتا ہے۔ غریب نواز کا خادم تو وہ ہوتا ہے انا ساگر سے کہتا ہے چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو انا ساگر کا سارا پانی کاسے میں آ جاتا ہے۔ غریب نواز کا خادم ایسا ہوتا ہے۔ غریب نواز کا خادم ایسا نہیں ہوتا کہ غریب نواز کے آستانے پہ کھڑے ہو کر کسی صحابی کے شان میں گستاخی کرتا ہو۔ یہ جتنے ہیں، ہاں ہم نہیں چڑھایا ان کو، ہم نے اتنے نذرانے دے کر ان کو امیر کیا ہے، لیکن اگر آج اسلام کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے، تو پھر کسے باشد کوئی بھی ہو۔ سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو میرے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہوا سنو یا دیکھو، کسی کو میرے صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہوا سنو یا دیکھو، تو سرکار فرماتے فوراً وہاں سے چلے جاؤ، فوراً وہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو انسان میرے کسی صحابی کے لیے برا الفاظ کہے گا اس پر اللہ، اس کے سارے فرشتے اور سارے انسان کی طرف سے اس گستاخی کرنے والے پر لعنت ہے۔ کسی صحابی کو برا کہنے والا اللہ، اس کے سارے فرشتے اور پھر سارے انسان کی طرف سے لعنتیں ہیں۔ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو معمولی سمجھ لیا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، کل 13 لوگ ہیں، غور سے سنیے گا، کل 13 لوگ ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، تو سارے صحابہ میں کل 13 لوگ تھے جن کو سرکار اپنے سامنے بٹھاتے تھے۔ حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے، سرکار اس وحی کو یاد فرماتے تھے، اور جو 13 افراد تھے ان 13 افراد سے سرکار فرماتے یہ وحی نازل ہوئی ہے، اب اس کو لکھو۔ یہ آج ہمارے پاس جو قرآن پہنچا، کس نے جمع کیا تھا؟ یہ کاتبان وحی، جو وحی نازل ہوتی تھی ان کو جو لکھا کرتے تھے، وہ کل 13 صحابہ تھے، اور انہی 13 صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن پر سرکار نے بھروسہ کیا تھا، تبھی تو سرکار نے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ جو وحی نازل ہوتی تھی سرکار حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھتے تھے، حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ آج کھلم کھلا چیلنج ہے میرا، جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ معلوم نہیں کون سی آیت حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہو، تم تو ان کو مسلمان نہیں مانتے ہو، جو ان کو مسلمان نہیں مانتے وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، نہ معلوم کون سی آیت حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہو۔ ہاں اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو سرکار کے سارے صحابہ سے محبت کرو، اور ان سارے صحابہ سے محبت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرو۔ یہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، سرکار نے انہیں جنت کی بشارت دی۔
سرکار نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور جہنم سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں. یہ چاروں صحابہ بیٹھے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چاروں صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات تشریف لے آئے. جیسے مولا کائنات تشریف لے آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ پڑھیں کبھی کتاب، تاریخ کے الفاظ کبھی پڑھیں. ادھر ادھر ہم چوراہوں پر بیٹھ کر جو بدتمیزیاں کرتے ہوتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تاریخ کے الفاظ ہیں. حضرت امیر معاویہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول میں یہ بڑی جگہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اس جگہ پر کھڑے ہو کر میں بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حوالے ہوں گے. یہ ہم چوراہے پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی سنی سنائی بات نہیں، کتابی بات کر رہا ہوں. اور یہ ابھی جتنی باتیں میں نے کی ہیں یا آگے جتنی کروں گا، کسی کو ذرہ برابر شک ہو، مجھے کہیں بھی پکڑ لے، میں کتاب دکھاؤں گا. ستمگر ہنر آزمائے، ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آؤ تو صحیح، کبھی بحث کرو تو صحیح، کبھی آ کر ہم سے کتاب مانگو تو صحیح. حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں. کونین کے والی کتنا جانتے تھے، سرکار کتنا جانتے تھے. اتنا سننے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد تمہارے اور علی کے درمیان ایک آزمائش ہوگی. سرکار نے پہلے بتا دیا تھا. سرکار نے فرمایا، اے معاویہ، میرے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے ظاہری وصال کر جانے کے بعد، معاویہ، تمہارے اور علی کے درمیان ایک آزمائش ہوگی. یہ آزمائش ہی تھی. سرکار فرماتے ایک آزمائش ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوگا؟ معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ کا بھی عقیدہ تھا، نبی آج کی بھی جانتے ہیں، قیامت تک ساری چیزیں جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا، رسول اللہ، بعد میں کیا ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں، معاویہ، بعد میں اللہ کی معافی، اللہ کی رضامندی، پھر جنت میں داخلہ. یہ سرکار کے الفاظ ہیں، اللہ کی معافی، اللہ کی رضامندی، اور پھر جنت میں داخلہ. تو حضرت امیر معاویہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر ولکن اللہ یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہے کرے. حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے نفرت کرتے تھے. انہوں نے کبھی کتابوں کو پڑھا نہیں، انہوں نے صرف شیعوں کی باتوں کو سنا ہے. شیعوں کو مت سنو، اگر حضرت علی کی تعریف سننی ہے تو سرکار کے عاشق سے سنو. حضرت امیر معاویہ کے فضائل سننے ہیں تو سرکار کے عاشق سے سنو. ہم صرف علی والے نہیں، صرف صحابہ کرنے والے نہیں. ہم وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور دونوں ہاتھ سے دونوں اولیاء کرام، دونوں صحابہ کرام کے، اہل بیت اور صحابہ کے، دونوں کے دامن پکڑ کر ہم جا رہے ہیں. تو اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ایسا ویسا نہیں، حدیث کی روشنی میں. اعلیٰ حضرت نے کبھی بات اپنی طرف سے کہی نہیں ہے. جب بھی سرکار کی نعت کہی ہے یا تو قرآن سے کہی ہے یا حدیث مصطفیٰ سے کہی ہے. اور یہ جو شعر کہا وہ بھی حدیث کی روشنی میں. حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتن کا سفینۃ نوح فمن رکیبہ فہو نجا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میرے اہل بیت، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. سرکار فرماتے ہیں، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. فمن رکیبہ فہو نجا. سرکار فرماتے ہیں، میری اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا.
جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا فہو نجا، سرکار کے الفاظ ہیں وہ نجات پا گیا۔ اب آگے سرکار نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سرکار فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اب کیا مطلب؟ سرکار نے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح کہا اور سارے صحابہ کو آسمان کے ستارے کہا۔ کیا مطلب؟ آج سیٹلائٹ ہے، آج میپ ہے، ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے ہم میپ پر ڈالتے ہیں اور وہی میپ ہمیں راستہ بتاتا ہے، ہم اسی میپ کے ذریعے اپنے منزل مقصود پر جاتے ہیں۔ یہ آج کی ایجاد ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ جب کشتی وغیرہ پر دریا میں سفر کرتے تھے اس وقت سیٹلائٹ میپ نہیں تھا، اس وقت لوگ اتنے جانکار تھے کہ ستاروں کی چال سے منزل مقصود پر پہنچتے تھے، ستاروں کی چال سے منزل مقصود پر پہنچتے تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، اس میں بیٹھ جاؤ، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گئے اب منزل مقصود پر جانا ہے تو ستاروں کی طرح سرکار نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اب کشتی میں بیٹھنے کے بعد سفر کرنا ہے تو میرے صحابہ کو بھی پکڑے رکھنا، میرے صحابہ کو بھی پکڑے رکھنا۔ صحابہ اور اہل بیت کو پکڑے رہو گے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، ان دونوں کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا، کسی ایک کو چھوڑا، نہ وصال ملا نہ منزل ملی، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر سرکار تک پہنچنا ہے تو ان دونوں کا دامن پکڑے رکھنا پڑے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ کان کھول کر پھر سن لے، جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ سارے مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں۔ خال المومن حضرت امیر معاویہ کی بہن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت ام حبیبہ۔ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، اور حضرت ام حبیبہ ازواج المومنین، امہات المومنین میں شامل ہیں، سرکار کی زوجہ میں شامل ہیں۔ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ سارے لوگوں کے خال المومن، ماموں جان لگتے ہیں۔ وہ کیسا بھانجا ہے جو اپنے ماموں کو گالیاں دے رہا ہے، اور صرف اپنے ماموں کو نہیں، ماموں کے ذریعے اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ 100% 100% جنتی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں۔ اور سن لیجیے بس آخری بات، یہ سرکار کے حدیث میں نے سنائی۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد عریشہ میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، میرے سامنے شیر آیا، میرے سامنے شیر آیا۔ اچھا، شیر کو دیکھنے کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی کیا دیکھا میں نے کہ میرے سامنے شیر آیا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے فوراً میں نے اپنے ہتھیار سنبھالے، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ جیسے ہی شیر قریب آیا تو شیر قریب آنے کے بعد اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی، اور شیر نے کہا اے عوف بن مالک گھبراؤ مت، میں تو تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنے والے شیر نے کہا اے عوف بن مالک سنبھلنے کی ضرورت نہیں، ہتھیار رکھ دو، میں تمہیں تکلیف پہنچانے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عوف بن مالک نے آنے والے شیر سے کہا اے شیر تو پیغام لے کر آیا ہے، بتا کس کا پیغام لے کر آیا ہے، بتا کس کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو شیر نے کہا میں کسی ایسے ویسے کا نہیں، خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک نے آنے والے شیر سے پوچھا اے شیر جب اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے تو بتا کون سا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو آنے والے شیر نے کہا اے عوف بن مالک میں اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ سارے لوگوں سے بتا دو اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ پیغام دے کر کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ شیر نے کہا اے عوف بن مالک اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ سارے لوگوں کو بتا دو کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ جانور تک کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ جنتی ہیں، جانوروں تک کو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ یہ دو ٹانگ والوں کو معلوم نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے، جو گستاخی کرتے پھرتے ہوتے ہیں خدا کے واسطے۔ ان نیم رافضی شیعوں سے، سرور چشتی ہو، کامران چشتی ہو، جتنے شیعہ ہیں ان سارے شیعوں سے اپنے آپ کو دور رکھو،
اور اگر تم نے اپنے آپ کو ان شیعوں سے، ان جاہلوں سے اگر اپنے آپ کو دور نہ رکھا، یہ مت دیکھنا کہ وہ کہاں ہے، ہمارا معیار کہاں ہے وہ والا نہیں، ہمارا معیار تو یہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ ہم کسی کو بھی اپنا امام تھوڑی مانتے ہیں، کسی کو بھی ہم اپنا تھوڑی مانتے ہیں، کوئی کیسا بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ ہے کیسا، شریعت کے اصول پر پورا اترا یا نہیں اترا، کیسا بھی ہو، وہ کہیں بھی رہتے ہو، کامران ہو، سرور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہوں، اگر وہ صحابہ سے یا کسی اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہوں گے اور اگر ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہتے ہوں گے، وہ کچھ بھی ہو، ہماری جوتیوں پر ہے، وہ ہماری جوتیوں پر، اگر وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آخری حوالہ میں دے رہا ہوں، علامہ ابو علی دقاق ریاض الناصحین کے حوالے سے یہ کتاب، صفحہ نمبر 58، ریاض الناصحین، علامہ ابو علی دقاق نے اس کتاب میں لکھا کہ انسان کے پورے جسم میں 360 رگیں ہیں۔ سائنس آج کیا کہتی ہے مجھے اس سے زروقار نہیں، آپ پھر یہ نہ لانا کہ حضرت سائنس میں تو یہ بات ہے، علامہ ابو علی دقاق کی بات میں نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں 360 رگیں ہیں، پھر فرماتے ہیں ان 360 رگوں میں سے 359 رگیں صحابہ سے محبت والی ہو، 359 رگیں صحابہ سے محبت والی ہو، ایک رگ میں کسی صحابی کی نفرت ہو، 360 میں سے 359 صحابہ سے محبت کرنے والی، ایک رگ میں صحابہ سے بغض ہو یا نفرت ہو، تو اللہ موت کے وقت ملک الموت کو حکم دے گا کہ اس انسان کی روح قبض کرنے گئے ہو تو اس کی روح اس ایک رگ سے نکالنا جو صحابہ سے نفرت والی تھی۔ اللہ ملک الموت کو حکم دے گا کہ اب اس کے پاس گئے ہو اس کی روح نکالنے کے لیے، تو اس کی روح نکالنا تو ایسی جگہ، ایسی رگ سے نکالنا جو رگ صحابہ سے نفرت کرنے والی ہو۔ علامہ ابو علی دقاق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رگ سے جس میں صحابہ کی نفرت ہے، اس سے روح نکالی جائے گی، وہ انسان تڑپے گا، اتنا تڑپے گا کہ وہ انسان اس دنیا سے جائے گا، بغیر ایمان کے جائے گا۔ اس لیے اگر ہم ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو سرکار کے سارے صحابہ سے محبت کریں، اور ان سارے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت امیر معاویہ سے سچی محبت کریں۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے، یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ کے فیضان سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔